چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ ہیلو جی، میرا نام ہے عمار زاہد اور آپ لوگ مجھے جانتے ہوں گے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تھرو۔ وہ ایسا کہ کیونکہ کچھ دن پہلے نا میں نے اپنا انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر ایک پول لگایا تھا اپنی اسٹوری کے اوپر، جس میں میں نے یہ پوچھا تھا کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ ٹریڈنگ ان 2025 ان مائی ورڈز اینڈ اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ میرا 2 سال کا ایکسپیرینس کیا ہے ٹریڈنگ کو لے کے، جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ لوگوں کو 2025 میں ٹریڈنگ کیسے شروع کرنی ہے پراپر ایک پلان بتاؤں گا۔ 2 سال کا وہ پلان ہے، اس میں کوئی جلدی آپ لوگوں نے نہیں کرنی، کوئی بھی جلدی آپ لوگوں کو بالکل بھی اس میں نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے۔ ٹریڈنگ کو آپ لوگ موسٹ آف دا پیپلس جانتے ہو گے کہ ٹریڈنگ کو تجارت کا نام دیا گیا ہے اردو کے اندر، اور تجارت یہ ہوتی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کو ہم تجارت کا نام دیتے ہیں کہ ایک جگہ سے چیز لے کے اس کو دوسری جگہ پر بیچا جاتا ہے، کم ریٹ سے لے کے زیادہ ریٹ میں بیچا جاتا ہے، اس کو ٹریڈنگ کہا جاتا ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ والی جو ٹریڈنگ ہے نا، فوریکس ٹریڈنگ، اس میں الگ ہی سین ہوتا ہے۔ اس میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کمپنی سے سامان نہیں خریدتے، ہم لوگ کمپنی کے شیئرز کو ٹریڈ کرتے ہیں، بائی کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں۔ کمپنی کے شیئرز کو بائی کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں، اور اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ٹریڈ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ٹریڈنگ کی جاتی ہے۔ تو ٹریڈنگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا پڑے گا کہ ٹریڈنگ کو لے کے کہ ٹریڈنگ کوئی گیملنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ گیملنگ تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ گیملنگ ہمارے اسلام میں بھی حرام قرار دی گئی ہے، تو اس لیے ٹریڈنگ میں گیملنگ نہیں کرنی ہے۔ اب موسٹ آف دا پیپلز کو ٹریڈنگ کے اندر گیملنگ کا ڈفرینس بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ گیملنگ کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ جو ہے وہ سٹے بازی ہے، جوا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کو اصل میں ٹریڈنگ کی الف بے تک بھی نہیں پتہ ہوتی، ان کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بائی کرنا ہے اور یہاں پہ سیل کرنا ہے اور پروفٹ ہوگا ہمیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ٹریڈنگ میں ایک ٹریڈ کو انیشیٹ کرنے سے پہلے نا، آرڈر کو انیشیٹ کرنے سے پہلے اس کے اندر بہت ساری چیزیں پہلے کی جاتی ہیں۔ رسک مینجمنٹ دیکھا جاتا ہے، ڈسپلن دیکھی جاتی ہے، آپ کا رسک کیلکولیشن دیکھی جاتی ہے، آپ کا سٹاپ لاس ہوتا ہے، آپ کا ٹیک پروفٹ کہاں پہ آتا ہے، آپ کا سپورٹ، ریزسٹنس، ٹیکنیکل انالیسز ہوتا ہے پراپر، جو کہ وہ کرنے کے بعد جا کے آپ لوگ ایک ٹریڈ کو انیشیٹ کرتے ہو اور وہ اس ٹریڈ سے آپ پروفٹ کرتے ہو تب جا کے۔ اگر تو آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ نا، سپورٹ کے بارے میں، ریزسٹنس کے بارے میں، اپنا ٹیکنیکل انالیسس کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ لوگ پیور گیملنگ کر رہے ہو۔ یہ جو لوگ آپ کو انفلوئنسر جو بھی آپ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں نا کہ جناب کوارٹیکس پہ جاؤ، اپنا یہاں پہ اکاؤنٹ بناؤ، پھر اس کے بعد 1 منٹ ٹائم فریم پہ اپنی کینڈل کی پریڈکشن کرو کہ یہ کینڈل اگر گرین میں کلوز ہوگی تو آپ کو پروفٹ ہوگا، اور میں آپ کو اس کا پروفٹ اور لاس کا سین بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ گیملنگ سے بالکل بھی اویئر نہ ہو اس کے اندر سے نا۔ تو اس میں گیملنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نا 1 منٹ ٹائم فریم پہ نا 1 منٹ کی کینڈل ہوتی ہے، وہ اس کو آپ نے پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے جناب۔ اگر تو وہ آپ کو پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کی پریڈکشن کہہ رہی ہے کہ یہ جناب یہ کینڈل گرین میں کلوز ہوگی یا سیل میں کلوز ہوگی۔ اگر گرین میں کلوز ہوگی تو اس کے اوپر آپ اپنا آرڈر لگاتے ہو لانگ پوزیشن کے اوپر اور شارٹ پوزیشن کے اوپر۔ لانگ پوزیشن ایکچولی میں آپ کو بتا دوں کہ لانگ پوزیشن بائنگ ہوتی ہے اور شارٹ پوزیشن جو ہوتی ہے وہ سیلنگ ہوتی ہے۔ تو لانگ پوزیشن میں آپ ٹریڈ کی پریڈکشن کر کے، کینڈل کی پریڈکشن کر کے ٹریڈ لگاتے ہو، $100 کی آپ کو ٹریڈ لگاتے ہو۔ اگر تو آپ کو اس کے اندر سے پروفٹ ہوتا ہے تو اس کا جو پروفٹ کا 80% ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گا، اور 20% جو ہوتا ہے وہ پروفٹ وہ کمپنی آپ لوگوں سے لیتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں، یہ تو پروفٹ کی بات ہوگی نا۔ اگر تو لاس ہوتا ہے، لاس کا سین میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اگر لاس آپ کے پروفٹ ٹریڈ جو آپ لیتے ہو وہ آپ کے یعنی کہ فیور میں نہیں جاتی، تو آپ کو اس کے اندر سے لاس کتنا ہوگا، کیا اس کا یہ سینیریو ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر تو ٹریڈ آپ کے لاس میں جاتی ہے نا، تو آپ نے جتنے بھی اماؤنٹ اس کے اندر ٹریڈ کے اندر لگائی ہوگی، مثال کے طور پہ آپ نے $100 لگائے ہیں، تو آپ کے $100 کے $100 ہی اڑ گئے، آپ کا اکاؤنٹ خالی۔ اور اس وجہ یہاں یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب لوگ ٹریڈنگ کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، گیملنگ کر کے، ان کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ واٹ از ٹریڈنگ ایکچولی۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا، آپ لوگوں کو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ہم لوگوں نے گیملنگ نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو پلان سمجھا دیتا ہوں
کہ ٹریڈنگ پلان ہوتا کیا ہے. جی تو جناب آپ کا یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. تو آگے ہم بڑھتے ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ٹریڈنگ پلان شیئر کرنے والا تھا جو کہ 2 سال تک چلنے والا ہے. اس ٹریڈنگ پلان کے اندر آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا آپ نے ایسا رکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ کو بہت صبر کرنا ہے. مطلب کہ آپ نے شروع میں جب آپ ٹریڈنگ سٹارٹ کر رہے ہو نا آپ نے چارٹ کو دیکھنا تک بھی نہیں ہے. فرسٹ 6 منتھ پہلے 6 مہینے آپ لوگوں نے چارٹ دیکھنا نہیں ہے. اس کے اندر کوئی پیسے نہیں لگانے, کوئی ڈیمو ٹریڈنگ نہیں کرنی ہے. آپ لوگوں نے صرف اور صرف یہ 2 یوٹیوبرس کا نام میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. ان 2 یوٹیوبرس کی آپ لوگوں نے ویڈیو جا کے دیکھنی ہے. پہلے یوٹیوبرس کا نام ہے بومنگ بلز. آپ لوگ یوٹیوب پہ جا کے شیئر کرو گے تو ان کی آپ لوگوں کو ویڈیو ساری مل جائیں گی فوریکس ٹریڈنگ کے ریلیٹڈ. تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ اگر آپ لوگوں نے فوریکس ٹریڈنگ سیکھنی ہے, کرپٹو ٹریڈنگ سیکھنی ہے, یا کرپٹو سیکھنی ہے, یا اپنا آپشن ٹریڈنگ سیکھنی ہے, وہ ساری ٹریڈنگز جو ہے وہ ان کی پلے لسٹ میں آپ لوگوں کو مل جائیں گی. تو جو بھی ٹریڈنگ آپ لوگوں نے سیکھنی ہے تو وہ ان کی پلے لسٹ میں جا کے آپ لوگ وہ ساری ویڈیوز دیکھ لیں ایک بار, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ عمر اشرف کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیں. یہ 2 مینٹورز جو ہیں یہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے ٹریڈنگ کے ریلیٹڈ کہ آپ لوگوں نے جون سی بھی ٹریڈنگ کرنی ہے, چاہے وہ آپ نے کرپٹو کرنی ہے, فوریکس کرنی ہے, سپورٹ کرنی ہے, آپشن ٹریڈنگ تک بھی کرنی ہے, وہ لوگ آپ لوگوں کو سمجھا دیں گے, ٹھیک ہے. تو پڑھتے ہیں جی. اس کے بعد آپ لوگوں نے 6 مہینے ان کی ویڈیوز دیکھنی ہے. ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھنی ہے. ان ویڈیوز دیکھنے کے درمیان آپ لوگوں نے ان کی ویڈیو صرف دیکھنی نہیں ہے, آپ نے ڈیلی بیسس پہ ان کی ایک ویڈیو دیکھنی ہے, زیادہ سے زیادہ ایک ویڈیو اونلی. میں آپ لوگوں کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر صبر بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے. ٹریڈنگ کے اندر آپ لوگوں کو صبر کرنا پڑے گا اگر تو آپ لوگ ٹریڈنگ میں واقعی سکسیزفل بننا چاہتے ہیں. کہ دیکھیں نا 100 ٹریڈرز ہوتے ہیں, اس میں سے 100 میں سے صرف 1% ٹریڈر 1 یا 2% ٹریڈر ہی سکسیزفل ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیشنس ہوتا ہے, وہ گیو اپ نہیں کرتے اور اپنا جو کنسسٹنسی ہے وہ برقرار رکھتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی بالکل یہی کام کرنا ہے. آپ لوگوں نے ان کی ویڈیوز دیکھنی ہے, ان کے ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے اپنے نوٹ بک کے اوپر باقاعدہ, جو وہ باتیں آپ لوگوں کو بتائیں گے. اگر تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھی اپنی سیریز بناؤں اس ٹریڈنگ فوریکس ٹریڈنگ کے ریلیٹڈ, تو بھی میں آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا دیں تو میں اپنی بھی بنا دوں گا. نو ایشو, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے فرسٹ 6 منتھ ان کی ویڈیو دیکھنی ہے, نوٹ بک کے اوپر ایک ایک پوائنٹ ان کا نوٹ کرنا ہے. لوڈ سائز کیا ہوتا ہے, ریزسٹنس, سپورٹ, سارا کچھ وہ آپ لوگوں کو اس کے اندر بتائیں گے, ٹھیک ہے. فرسٹ 6 منتھ آپ لوگوں نے یہ کر لیا. نیکسٹ 6 منتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے ایک بائنینس کا اکاؤنٹ بنانا ہے. ریممبر, بائنینس کا اکاؤنٹ بنانا ہے, یا پھر آپ لوگوں نے ایل بینک کے اوپر یا بٹ گیٹ کے اوپر کہیں بھی جو ہے نا آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنا لینا. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ لوگوں نے کرنی ہے سپورٹ ٹریڈنگ. فرسٹ $10 کا آپ لوگوں نے ڈپازٹ کرنا ہے. ڈپازٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا بھائی, کوئی اسٹریٹجی فالو نہیں کرنی, کوئی ٹیلی گرام کے چینل جوائن نہیں کرنے, کسی کے سگنلز فالو نہیں کرنی. آپ لوگوں نے صرف اپنا دماغ لگانا ہے, جو آپ نے لاسٹ 6 منتھ میں سیکھا ہوگا ویڈیوز دیکھ کے, اپنے پوائنٹس کو نوٹ کر کے, وہ آپ لوگوں نے آگے جو ہے اس چیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی کا ٹیلی گرام چینل جوائن نہیں کرنا, کسی کے سگنلز جوائن نہیں کرنے, بلکہ آپ لوگوں نے اس چیز پہ ورک کرنا ہے کہ آپ لوگ اپنے سگنلز خود جنریٹ کر سکو, نہ کہ دوسروں کے سگنلز فالو کر سکو. تو ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. بائنینس میں اکاؤنٹ بنانا ہے ایک. تو پھر اس کے اندر سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر آپ لوگوں نے $10 ڈپازٹ کرنے ہیں. ڈپازٹ کرنے کے بعد کوئی بھی ایک کوئن سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر, میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں, سپورٹ ٹریڈنگ کرنی ہے. فیوچر ٹریڈنگ بالکل بھی نہیں کرنی, فوریکس ٹریڈنگ بھی بالکل نہیں کرنی. سپورٹ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے, سپورٹ ٹریڈنگ 100% حلال ہے. اس کے اندر آپ کا کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتا. اس کے اندر آپ بالکل بھی آسان طریقے سے ٹریڈنگ کرتے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں لانگ شارٹ پوزیشن کا کوئی سین ہی نہیں ہوتا. اس میں صرف بائنگ ہوتی ہے اور سیلنگ ہوتی ہے. آپ لوگوں نے سمپل چارٹ دیکھنا ہوتا ہے اور بائنگ سیلنگ آپ لوگوں نے شروع میں بتا رہا ہوں, صرف آپ نے یہی کرنا ہے, بائنگ کرنی ہے, سیلنگ کرنی ہے, بائنگ کرنی ہے, سیلنگ کرنی ہے. ایسے کرتے کرتے آپ نے اس $10 کے اکاؤنٹ کو نا کوشش کرنی ہے $100 تک اس اکاؤنٹ کو لے کے جائیں. اس کے بعد آپ لوگ جب سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر $100 بنا لو گے نا 6 مہینے لگا کے, اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے, خرچ نہیں کرنا, ودرا نہیں کرنا. میں آپ کو بتاؤں گا کیوں نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا 1 سال کا پروسیس. 1 سال کے اندر ہم نے کیا کیا, 1 سال کے اندر ہم نے ویڈیوز دیکھی, اپنا پیپر ٹریڈنگ کی, اپنا چارٹ کو سمجھا, لوگوں کی ویڈیوز دیکھی. ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہم لوگوں نے سپورٹ ٹریڈنگ کی. اس کے اندر ہمیں تھوڑا بہت ہمارا ٹریڈنگ کے اندر جو انٹرسٹ ہے وہ بڑھ گیا. اس کے بعد نیکسٹ 6 منتھ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ 6 منتھ آپ لوگوں نے ایکسنیس کے اوپر اکاؤنٹ بنانا ہے. اگر تو آپ لوگ فوریکس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو ایکسنیس کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں, اگر تو آپ لوگ وہ ویڈیو چاہتے ہیں کہ میں وہ ویڈیو بناؤں کہ ہاؤ ٹو میک این ایکسنیس اکاؤنٹ ان پاکستان,
تو میں وہ ویڈیو بھی بنا دوں گا آپ لوگوں کے لیے. اگر تو آپ لوگ چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, تو ہم لوگ وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت ضرور جلد بنائیں گے. اگر تو آپ لوگ چاہیں گے تو آپ نے ایکسنس کے اوپر اکاؤنٹ بنانا ہے نیکسٹ 6 منتھس کے اندر, ٹھیک ہے نا. یہ 1 سال کے بعد کا پروسیس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اکاؤنٹ بنا لیا, ٹھیک ہے, سارا کچھ کر لیا, ڈیمو ٹریڈنگ آپ لوگوں نے کھول لینی ہے اپنا. وہ $100 جو پڑے ہیں سپورٹ ٹریڈنگ اندر, وہ پڑے رہیں, وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں ابھی فی الحال. آپ لوگوں نے ڈیمو ٹریڈنگ کرنی ہے. ڈیمو ٹریڈنگ کے اندر کم از کم آپ نے کم از کم آپ نے 1500 سے 2000 ٹریڈز لینی ہیں ڈیلی بیسس پہ. ڈیلی بیسس سے مراد میرا یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں نے 1 یا 2 ٹریڈز لینی ہے. کہ کیا ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل ٹریڈرز ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی دن رات ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں. جناب صبح اٹھ رہے ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں, شام کو ٹریڈ کر رہے ہیں, دوپہر کو ٹریڈ کر رہے ہیں, رات کے 12 بجے اٹھے ہوئے ہیں تب بھی ٹریڈ کر رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. جو پروفیشنل ٹریڈر ہوتا ہے نا, وہ ڈسپلن کو لے کے چلتا ہے. وہ دن کے, میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, دن کے صرف 2 ٹریڈز میکسیمم. ان 2 ٹریڈز کے اندر یا تو ان کو پروفٹ ہوتا ہے یا تو ان کو لاس ہوتا ہے. وہ اگر تو ان کو لاس ہوتا ہے نا 2 ٹریڈز میکسیمم کے اندر, تو وہ اپنا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں ٹریڈنگ کو, نیکسٹ ڈے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ یار وی ول ریکور دس اندر ڈے. تو وہ اپنا یہ ڈسپلن کو برقرار رکھتے ہیں, کنسسٹنسی کو برقرار رکھتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہی پلان آپ لوگوں نے آگے لے کر چلنا ہے. آپ لوگوں نے بھی بالکل سیم یہ کرنا ہے. ڈیمو ٹریڈنگ کے اوپر آپ لوگوں نے پچھلے منتھ جو بھی سیکھا ہے نا, وہ سارا کچھ آپ لوگوں نے اپنے ٹیکنیکل انالیسس خود کرنے ہیں. کسی کے سگنلز فالو نہیں کرنے, اپنے خود کے سگنلز جنریٹ کرنے ہیں. وہ کیسے کرنے ہیں وہ آپ لوگوں کو میں پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سگنلز جنریٹ کیسے کیا جاتے ہیں, سپورٹ, ریزسٹنس, ٹیکنیکل انالیسس, یہ سارا کچھ, رسک مینجمنٹ, یہ میں آپ کو نیکسٹ ویک کسی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر تو آپ لوگ چاہو گے تو. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جناب, ڈیمو ٹریڈنگ پہ اپنا ڈیلی بیسس پہ 1 سے 2 ٹریڈز لینی ہے. 1 سے 2 ٹریڈز کے اندر یا تو اس پہ آپ نے دیکھنا ہے ان ٹریڈز کو. آپ لوگوں نے اپنا ایک الگ سے بک لینی ہے. اس بک کے اوپر, بک کا نام رکھنا ہے آپ لوگوں نے ٹریڈنگ جرنل, جس بک کے اوپر آپ لوگ یہ اپنے ڈیلی کے ریکارڈز لکھو گے کہ یار میں نے اس دن فلانا ٹائم پہ میں نے یہ ٹریڈ لیا تھا اور اس میں مجھے پروفٹ ہوا تھا یا لاس ہوا تھا, اور وہ سارا کچھ آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اور اس کے ساتھ یہ اس پیج کے اوپر یہ بات بھی لکھنی ہے کہ آج کے دن مجھے یہ بات سیکھنے کے لیے ملی. ٹھیک ہے نا. یہ ٹریڈنگ پلان ہوتا ہے, یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو ٹریڈر کو کرنا چاہیے ہوتا ہے ایکچوئل میں, اگر تو وہ ایک اس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ واقعی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. آئی نو کہ یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن یو ہیو ٹو ڈو اٹ اف یو وانٹیڈ ٹو بی اے سکسیزفل ٹریڈر ان دا نیکسٹ 3 to 5 ایئرس. یہ پروسیس بہت ہی زیادہ لمبا ہونے والا ہے ٹریڈر اگر آپ بننا چاہتے ہو. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو بھی آپ کام کر رہے ہو نا, چاہے وہ اسکول جا رہے ہو, یونیورسٹی جا رہے ہو, یا آپ کوئی جاب کر رہے ہو, پارٹ ٹائم جاب مت چھوڑو. اس کو پارٹ ٹائم کے اوپر رکھو. شام کے ٹائم جب آپ کام سے لوٹو یا جاب سے, اسکول سے, جہاں سے بھی واپس آتے ہو, تو آپ لوگ دن کے شام کے ٹائم صرف 2 سے 3 گھنٹے اپنا ٹریڈنگ کو دو. اور ٹریڈنگ کو دینے کے بعد آپ لوگوں کے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی کنسسٹنسی برقرار رہتی ہے, ڈسپلن آپ لوگوں کا بنا رہتا ہے. اور اس میں آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتا دوں کہ آپ نے سیٹرڈے اور سنڈے ٹریڈنگ نہیں کرنی, کیونکہ فوریکس ٹریڈنگ جو ہوتا ہے وہ سیٹرڈے اور سنڈے بند ہوتی ہے. مطلب کہ فرائیڈے آپ کہہ لو کہ رات کے 1-2 یا مطلب کہ نیکسٹ سیٹرڈے پہ ہی بات چلی جاتی ہے. وہ مارننگ کے 1-1:30 بجے وہ مارکیٹ بند ہو جاتی ہے, اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ہی فوریکس مارکیٹ. ہاں, تو آپ لوگوں نے سیٹرڈے سنڈے بالکل ہی مارکیٹ کو اگنور کرنا ہے, دیکھنا بھی نہیں ہے, اپنا انجوائے کریں, مارے اپنا کام کریں ادھر ادھر کے. ٹھیک ہے. تو یہ 6 مہینے آپ لوگوں نے صرف ڈیمو ٹریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ڈیمو ٹریڈنگ کرنے آپ لوگوں نے 6 مہینے ڈیمو ٹریڈنگ کر لی, سارا کچھ کر لیا. پیچھے اپنا 6 مہینے آپ لوگوں نے لرننگ کی, پھر 6 مہینے آپ لوگوں نے سپورٹ ٹریڈنگ کی, پھر 6 مہینے آپ لوگوں نے ڈیمو ٹریڈنگ کی. اس کے اندر آپ لوگوں کے سارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے کہ سپورٹ کیا ہوتی ہے, ریزسٹنس کیا ہوتی ہے. 6 مہینے ٹریڈ کر کے, ڈیمو ٹریڈ کر کے آپ لوگوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنا لی. اس اسٹریٹجی کا ون ریٹ آپ لوگوں کو چوز کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ اپنی جو اسٹریٹجیز بنا رہے ہو اس اسٹریٹجی کو نوٹ کرو اور اس اسٹریٹجی کا ون ریٹ چیک کرو کہ یار میں نے یہ اسٹریٹجی یہاں پہ یوز کر کے میں نے اتنا پروفٹ بنایا تھا یا اتنا لاس کیا تھا. تو اس بیس کے اوپر اس اسٹریٹجی کو اپنا ون ریٹ دو. جس اسٹریٹجی کا ون ریٹ سب سے زیادہ ہو اس اسٹریٹجی کو لے کے آپ لوگ آگے چلو. تو ٹھیک ہے. یہ 1.5 سال آپ لوگوں نے اپنا 18 مہینے یہ لگا لیے یہاں پہ. اس کے بعد آپ لوگوں نے, اب وہ ٹائم ہوتا ہے جب جو آپ لوگوں نے سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر $100 بنائے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا.
آپ لوگوں نے سمپلی وہ $100 اٹھانے ہیں اور اپنے ایکسنس اکاؤنٹ کے اندر ڈال دینے ہیں. اور جناب جو آپ لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے اس اسٹریٹجی کو لے کے اس ڈسپلن کو لے کے رسک مینجمنٹ رسک کیلکولیشن ساری یہ سپورٹ ریزسٹنس سارا ٹیکنیکل انالیسس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے وہ ٹریڈ اپنا انیشیٹ کرنی ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک ٹریڈ کو انیشیٹ کرنے کے لیے کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو, تو آپ لوگوں نے بھی سیم وہی اسٹریٹجی اپنی یوز کرنی ہے اور اس ٹریڈ کو انیشیٹ کرنا ہے. تو دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ چیز آبزرو کرنی ہے کہ یار میں نے جو پچھلے 1.5 سال میں سیکھا ہے کیا وہ میرے کام آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا. اور میں آپ لوگوں کو لکھ کے بتا رہا ہوں, یہ وہ پوائنٹ ہوگا جب آپ لوگوں کو واقعی میں لگے گا کہ میں نے پچھلے جو 1.5 سال محنت کی ہے صبر کیا ہے اس کا پھل مجھے واقعی میں مل رہا ہے. اور یہ میں آپ لوگوں کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اور یقین کریں جب میں نے فوریکس ٹریڈنگ کے اندر اپنا فرسٹ پروفٹ بنایا تھا نا, اور یقین کریں میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے اندر جو فیلنگ تھی نا ایک ٹریڈ کے سکسیس ہونے کی, اپنے خود کے دم پہ کسی کے سگنلز فالو نہیں کیے, کسی کا ٹیلی گرام چینل جوائن نہیں کیا, اپنے سگنلز خود جنریٹ کیے میں نے. اور اس کا مجھے اتنا خوشی ہوتی ہے نا, اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. اس کی خوشی آپ کسی دوسرے کے سگنلز کو جوائن کر کے جو پروفٹ بناتے ہیں اس کی خوشی سے کئی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہوگا جب آپ کے سارے پوائنٹس سارے سوالات سارے جو جذبات ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں, آپ لوگوں کے اندر صبر آ جاتا ہے, آپ لوگوں کو ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں, آپ ٹریڈنگ کے اندر پورا انوالوڈ ہو جاتے ہو, آپ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اسٹاپ لاس کیا ہوتا ہے, ٹیک پروفٹ کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے اس دوران گیملنگ بھی نہیں کی, کوئی ارریگولر انکم بھی جنریٹ نہیں کی, آپ لوگوں نے اپنی ایک سورس آف انکم رکھی ہے. ہاں سورس آف انکم کا بھی میں بتانا بھول گیا تھا, میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کی سورس آف انکم کا بھی ہونا ضروری ہے. سورس آف انکم کا کیا رول پلے ہوتا ہے فوریکس ٹریڈنگ کے اندر, اس کا یہ رول پلے ہوتا ہے کہ ایک جب آپ اسٹارٹ اپ کر رہے ہو نا ڈیمو ٹریڈنگ کرنے کے بعد ٹریڈنگ کے اوپر ریئل ٹریڈنگ کے اوپر اسٹارٹ اپ کر رہے ہو, تو اس کے پاس اس ٹائم پہ آپ لوگوں کے پاس اپنی ایک سورس آف انکم کا ہونا ضروری ہے جو کہ منتھلی آپ کے پاس آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ٹریڈنگ کے اندر مجھے لاس بھی ہو جاتا ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ میرے پاس منتھلی اپنی انکم آ رہی ہے, یہ میں اپنا سیونگز میں سے یہ کر رہا ہوں. تو اگر تو آپ کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے, آپ اپنی سیونگز میں سے کر رہے ہو ٹریڈنگ, تو اس کا یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹینشن میں آ جائے گی, آپ لوگ ڈپریشن میں زیادہ رہو گے کہ یار اگر تو یہ لاس ہو گیا تو میں آگے کیا کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ بات ہوتی ہے جو سورس آف انکم کے اندر آپ لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہے, سورس آف انکم اپنی جنریٹ کرنی پڑتی ہے. آئی ہوپ کہ جو لوگ آپ جو بھی کام کر رہے ہو کہ اس کو کنٹینیو رکھو گے اور ٹریڈنگ کو بھی ساتھ ہی کنٹینیو کرو گے, کہ کوئی اپنا کام نہیں چھوڑو گے, کچھ بھی نہیں کرو گے, ٹریڈنگ کو کنٹینیو رکھو گے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ. تو چلو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا ٹریڈنگ پلان سمجھ میں آیا ہوگا. ٹریڈنگ پلان میں آپ ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں پیچھے کی طرف کہ ہم لوگوں نے ٹریڈنگ پلان کے اندر سیکھا کیا. فرسٹ 6 منتھ ہم لوگوں نے ویڈیوز دیکھنی ہے, یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنی ہے, ان کے ایک ایک پوائنٹ کو ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا ہے نوٹ بک کے اوپر, ان کے ایک ایک جو جواب ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے ایک ایک مومنٹ کو آپ لوگوں نے اپنا مومنٹ کہہ رہا ہوں سوری پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے. 6 منتھ آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے. نیکسٹ 6 منتھ میں نے آپ کو کیا بتایا, بائنینس کے اوپر یا ایل بینک کے اوپر آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا ہے, وہاں پہ آپ نے سپورٹ ٹریڈنگ کرنی ہے $10 کے ساتھ. پھر اس سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر اگر تو آپ کو چلے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے نا تو بھی آپ لوگوں کے ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے. اگر تو آپ لوگوں کے $10 چلے بھی جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی بھی اس کے اندر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ نے وہ ٹرائل بیس کے اوپر لگائے تھے اپنے 6 منتھس کی نالج کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ بالکل بھی آپ لوگوں نے وہ نہیں یعنی کہ اور یہ میں نے اتنے پیسے لگائے تھے اور یہ میرے چلے گئے, بالکل بھی افسوس نہیں کرنا اس کے اوپر. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا کہ اس میں بہت زیادہ صبر چاہیے آپ لوگوں کو ٹریڈنگ کے اندر, جو کہ آپ لوگوں کے اندر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ 6 منتھ آپ لوگوں نے ڈیمو ٹریڈنگ کی. ڈیمو ٹریڈنگ کے اندر آپ لوگوں کے سارے پوائنٹ سارے سوالات کلیئر ہوئے. سپورٹ کیا ہوتی ہے, ریزسٹنس کیا ہوتا ہے, رسک ٹو ریوارڈ ریشو کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں کی رسک کیلکولیشن بہتر ہوتی ہے, آپ لوگوں کے پاس اپنی ایک اسٹریٹجی آ جاتی ہے. امیجن کرو آپ لوگوں کی اپنی اسٹریٹجی جس کو آپ یوز کر کے اپنے سگنلز خود بناؤ گے, کسی کے سگنلز فالو نہیں کرو گے. صحیح ہے. تو یہ تھی ویڈیو. اس کے بعد ڈیمو ٹریڈنگ کے بعد آپ لوگوں نے ریئل ٹریڈنگ کے اندر اپنا جو 1.5 سال کا نالج ہے وہ آپ لوگوں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرے آسان الفاظ کے اندر اگر تو آپ لوگوں کو
سمجھ آئی میری بات؟ تو آپ لوگ give it a like to the video.